نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس جہنم کے حالات، اس جہنم کی کیفیات بولنے اور سننے کی کوشش کریں گے جس جہنم سے ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو دن رات کی گھڑیوں میں دوزخ سے بچایا ہے، اپنی گردنوں کو سے آزاد کیا ہے. وہ جہنم کے تعلق سے اس کے احوال سنیں گے بغیر کسی تمہید کے کہ یہ دیکھیں شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. شروع سے ہی انسان کے حق میں اس کی دشمنی ثابت ہے اور وہی شیطان ابلیس ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا. اللہ تعالیٰ سے یہ بول کے آیا اے اللہ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا، جنت کے راستے سے ہٹاؤں گا، اس لیے کہ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے، اس سے نکالوں گا اور میں جہنم کی طرف ان کے رخ کو موڑتا رہوں گا. لیکن اللہ کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے جو ہوتے ہیں، اس کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا اور اسی جہنم سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ڈرایا ہے اور انسانوں کو لیے پکار کے یہ اعلان کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو غلاظ یعنی سخت دل ہیں، شداد مزاج ان کا بڑا کڑوا ہے، بڑا ترش ان کا مزاج ہے. آپ پہ رحم نہیں کھائیں گے، جہنمیوں پہ ترس نہیں آئے گا.
जहन्नमियों को तड़पते हुए देखकर रहम उनको नहीं आएगा, इसलिए कि ऐसी सिफात के फरिश्तों को अल्लाह ताला उसमें मुकर्रर किया है। और वो फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, अल्लाह जिस चीज का हुक्म देता है वो उसको बजा लाते हैं, और अल्लाह ताला की जरी बराबर भी वो नाफरमानी नहीं करते। ये नहीं कि अल्लाह ताला उनको निगरान बनाया है लेकिन वो तुम पे रहम खाने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। देखिए जहन्नम का वजूद है, जहन्नम का वजूद है, इसलिए कि मुस्लिम किताबुल कसूफ की एक हदीस है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस के अंदर एक जहन्नमी का तज़किरा किया, एक जहन्नमी का जिक्र किया। रिवायत इस तरह है, अन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु अबा समामता अम्र इब्न मालिक यजुर्रु क़सबहु फिन्नार, अखरजहु मुस्लिम फी किताबिल कसूफ। ये हदीस मुस्लिम जहां पे चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की हदीस है ही, वहां पर यह हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अबू समामा अम्र बिन मालिक को देखा दोज़ख में अपनी अंतड़ियों को वह घसीट के चल रहा है। देखिए ये अज़ाब की क्या कैफियत होगी है। क्या इस कैफियत पे किसी ने गौर किया? ये कैसी कैफियत है अज़ाब की कि वो अपनी अंतड़ियों को घसीटते हुए जा रहा है? उसका गुनाह क्या था? अहादीस के अंदर है, मुस्लिम किताबुल कसूफ के अंदर भी यह हदीस है कि वो आदमी जैसे जमाने जाहिलियत में बहीरा, साहिबा, वसीला, हम ये तमाम बुत जो थे, इन बुतों को गैरुल्लाह के नाम पे, बुतों के नाम पे छोड़ दिया जाता था इन जानवरों को। ये इसकी इब्तिदा इसी ने की थी, इसकी शुरुआत इसी से हुई थी। चुनांचे एक बुरी रस्म की इब्तिदा इससे हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उसको जहन्नम में अपनी अंतड़ियों को घसीटते हुए देखा। और आदमी जब मर जाता है उसके आमाल अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे आमाल की वजह से जन्नत में जाता है, बुरे आमाल की वजह से दोज़ख में जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे के दोज़ख का फैसला क़यामत के दिन होगा, क़यामत के दिन फैसले होंगे, लेकिन कब्र के अंदर उसका ठिकाना उसको दिखाया जाएगा। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता अहदुकुम युरज़ु अलैहि मक़अदुहु बिल गदाति वल अशिय्यि फ़इन कान मिन अहलिल जन्नति फ़मिन अहलिल जन्नति व इन कान मिन अहलिन नारि फ़मिन अहलिन नारि, अखरजहुल बुखारी फी किताबी बदइल खल्क़ बाबु सिफ़तिल जन्नह। के इमाम बुखारी किताब बदइल खल्क़ के अंदर इस हदीस को लाकर बाब जो है बांधते हैं किताब सिफ़तिल जन्नह, जन्नत की सिफात के बयान करने के बाब में इस हदीस को लाए हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है, युरज़ु अलैहि मक़अदुहु बिल गदाति वल अशिय्यि, रोजाना सुबह और शाम में उसके सामने उसका ठिकाना दिखाया जाता है। मक़अदुहु, उसका ठिकाना दिखाया जाता है कि सूर के बाद यानी सूरे इसराफिल के बाद, क़यामत के बाद तुझे कहाँ रहना है, उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फ़इन कान मिन अहलिल जन्नति फ़मिन अहलिल जन्नति, अगर वो दुनिया में जन्नती आमाल किया था, अल्लाह का परस्तार बन के जिंदगी गुजारा था, तो जन्नत में उसका ठिकाना उसे दिखाया जाता है। व इन कान मिन अहलिन नारी फ़मिन अहलिन नारी, अगर वो दुनिया में अल्लाह से दूर होकर शैतान की परस्तारी में जिंदगी गुजारा था, तो दोज़ख में उसका ठिकाना उसे दिखाया जाता है। बुखारी किताबु बदइल खल्क़ की हदीस है। तो मालूम ये हुआ कब्र में ही लोगों को उनके ठिकाने दिखाए जाते हैं। और दोज़ख के अहवाल में से जन्नत के दरवाजे 8, ऐसे ही दोज़ख के भी दरवाजे हैं, लेकिन वो दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है कि व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अब्वाबिन लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम।
शैतान के जितने परस्तार थे, अल्लाह के जितने नाफरमान थे, नमाजों से दूर, तिलावत से दूर, जिक्र अस्कार से दूर, और इसी तरीके से रोजों से दूर, अल्लाह ताला की जुमला इताअतों और फरमा बरदारियों से दूर, हलाल से दूर, हराम से करीब, सच से दूर, झूठ के करीब, ये तमाम जितने ऐसी जिंदगियां जितने लोगों की गुजरी हैं, उनके लिए जहन्नम का वादा पक्का है। व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का वादा पक्का है। लहा सबअतु अबवाबिन, और उस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे से खास किस्म के गुनहगार दाखिल होंगे। जैसे जन्नत में दाखिल होंगे बाबुर रैयान से रोजेदार, सदकात वाले फलान दरवाजे से, नमाजी फलान दरवाजे से, एहसान और सुलूक करने वाले फलान दरवाजे से, गुलामों की गर्दनों को छुड़ाने वाले फलान दरवाजों से, ऐसे ही जहन्नम के अंदर मखसूस दरवाजे ही, ये काफिरों का दरवाजा, ये सूदखोरों का दरवाजा, और ये झूठों का दरवाजा, ये जालिमों का दरवाजा, ऐसे ही जहन्नम के अंदर भी उनके दरवाजे मखसूस है। इसी बात से अल्लाह ताला ने कहा लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हर बाब मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए खास किया गया है, मखसूस किया गया है। ये जहन्नम है। दरवाजे पहले बंद होते ही बाद में उन दरवाजों को खोला जाता है। जब दोज़खी दोज़ख के करीब पहुंच जाएंगे, सारा हिसाब किताब होगा, उनके आमाल नामे उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, और ये कहा जाएगा अपना आमाल नामा तुम खुद पढ़ लो, आज आमाल नामा पढ़ने के लिए तुम खुद काफी हो। इसके बाद उनको पक्का मालूम हो जाएगा कि हम जहन्नमी हैं। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, सूरह ज़ुमर की आयत है। काफिरों को हाँक के लाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों को हाँक के लाया जाएगा इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम की जानिब। और वो काफिर कैसे होंगे? ज़ुमरा, फौज दर फौज होंगे, जमात दर जमात होंगे, गुरोह दर गुरोह होंगे। यानी जुमर जमात को कहते हैं, जुमर गुरोह को कहते हैं। इस वास्ते के जुमर का माना जो है ये जमर से बना है। जमर का माना आवाज, जमर का माना आवाज। ये आवाज से जमात का क्या ताल्लुक है? आवाज से जमात का ये ताल्लुक होता है कि जब भी कोई जमात बनती है, कोई तंजीम बनती है, या कोई गुरोह बनता है, उसका एक मिशन होता है, उसकी एक तहरीक होती है, उसकी एक आवाज होती है, उसकी एक पुकार होती है, वास्ते उसको जुमर कहा जाता है। तो ये जमात दर जमात एक हाँक के लाया जाएगा। कहां? जहन्नम की तरफ। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब ये जमात दर जमात एक बड़ी तादाद जहन्नम के पास आ जाएगी, क़ालू खज़ानतुहा, अरे इतनी बड़ी जमात को देखकर, इतनी बड़ी जमात को देखकर दोज़ख के दरबान, दोज़ख के दारोगे एक अजीब अंदाज में उनसे सवाल करेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से रसूल नहीं आए थे? अरे इतने लोग यहां आए हैं, रसूल भेजे गए थे क्या यहां आने के लिए? रसूल भेजे गए थे दुखूले जन्नत के लिए तुम्हारी, लेकिन रसूल आने के बाद भी तुम यहां आए हो, ये बड़ी हैरत की बात है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसी वास्ते ताज्जुब से वो पूछेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम ही लोगों में से तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, और वो रसूल तुम्हारे रब की आयतें तुम्हारे ऊपर तिलावत करते। वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और इस दिन के आ जाने का डर तुमने तो वो तुमको नहीं दिलाया? क्या मामला है, तुम यहां आए हो? वो लोग जवाब देंगे क़ालू बला, क्यों नहीं, जरूर आए थे, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। क्या करें, जाने दो, छोड़ो। काफिरों पे अल्लाह के अजाब का वादा आज साबित हो गया है।
اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اعتراف کر رہے ہیں ہم کافر ہیں، لیکن اس اعتراف کا کیا فائدہ جب دروازوں کے پاس کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ دروازوں پہ کھڑے ہیں، ان کے آنے پر دروازے کھولے بھی گئے ہیں، ان کے منہ سے ان کا جواب سن کر دو دربان کہیں گے دوزخ کے، قیل ادخلوا ابواب جہنم، خیر چلو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم باہر نہیں آؤ گے اب کبھی بھی، خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے، یعنی ابدی جہنمیوں کا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم اس کے اندر رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، دیکھیے عجیب مطابقت ہے آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ آیت شروع کیا کافروں سے، وسیق الذین کفروا سے شروع کیا، اور آیت کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے متکبرین سے، گھمنڈیوں سے، تو معلوم یہ ہوا کہ گھمنڈی یہ کافروں کی صفت ہے۔ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے، حق بات سامنے آتی ہے گھمنڈ نہیں لیتے، فخر مغروری۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، گھمنڈیوں کا ٹھکانہ دیکھو کتنا برا ہے۔ یہ آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے، آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ جہنم کے دروازے ان کے آنے پر کھولے جائیں گے، جب یہ داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بد نصیب لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہے، وہ آگ کیسی ہے؟ مؤصدہ، میں نے مؤصدہ کا معنی احسن البیان میں دیکھا تو لکھا ہے مغلقہ، یعنی بند کی ہوئی آگ۔ جس آگ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دروازے پہلے بند ہوتے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ڈال دینے کے بعد وہ چونکہ بدنصیب لوگ ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے وہ دروازے پھر بند کر دیے جائیں گے، علیہم نار مؤصدہ، ایسی آگ جو بند کر دی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے کہ دروازے کھول کے داخل کر دیے، پھر وہ دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ سورج کی کرن کہاں اندر کبھی اندر نہ آنے پائے۔ اور یہ بند دروازوں کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو گوشت گلتا ہے عام دیگچی میں اور ایک گلتا ہے کوکر میں، ڈال کے پھر اس کو اچھی طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ پریشر زیادہ ہو۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال کے پھر دروازے بند کر دیتا ہے کہ ابھی اچھی طرح پکے، عذاب کو چکھیں، ہماری نافرمانی کا انجام ان کو ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ کفر کرنے کا انجام ان کو پہنچنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھول کے داخل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تہو بالا ہوتے ہیں، وہ نیچے اوپر ہوتے ہیں، نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ احسن البیان میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ دروازے کیوں بند کر دی؟ تاکہ باہر نکل نہ پائیں، یہ باہر نکل نہ پائیں۔ تو بہرحال اللہ کا نظام ہے، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہ ہماری گردنوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کے اندر درجات ہوتے ہیں، درجات کسے کہتے ہیں؟ اوپر کا درجہ، اس کے نیچے کا، درمیانی، سب سے نیچے کا، کئی قسم کے درجات ہیں جہنم میں۔ سب سے نچلا جو طبقہ ہے عذاب بہت زیادہ ہوگا، سب سے اوپر کا جو درجہ ہے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، حدیث دیکھیے بڑی پیاری ہے۔
عن العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه يحودك ويغضب لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو في زحزاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار اخرجه مسلم في كتاب الايمان باب شفاعة النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طالب. مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اپنے بھائی کی فکر کرتے ہیں. اپنے بھائی کی موت کے بعد ان کی فکر کرتے ہیں. کون بھائی؟ ابو طالب کے بارے میں. کیا فکر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه يحودك ويغضب لك. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کیا قیامت کے دن کچھ فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَحُوتُكَ تمہاری حفاظت میں وہ جان توڑ کوشش کی ہے. وَيَغْضَبُ لَكَ آپ کی باتوں کو لے کر قوم پر غصہ ہوئے. یعنی آپ کے مسئلے کو لے کر قوم سے دشمنی کو انہوں نے مولا ہے. یہ قربانیاں جو ان کی ہیں یہ آپ کے ساتھ ان کی قربانیاں کیا ان کو فائدہ پہنچائیں گی؟ ایک بھائی کی فکر کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں ان کو فائدہ ہوگا. کیسے فائدہ ہوگا؟ ہوا فی زحزاح من نار وہ دوزخ کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا. دوزخ کے سب سے اوپر ہوگا. ولولا انا اگر میری سفارش ان کے حق میں نہ ہوتی لکانا فی الدرک الاسفل من النار وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے. تو معلوم یہ ہوا کہ درجات ہیں. سب سے نچلے درجے میں سخت ترین عذاب ہوگا اور اوپر والے درجے میں ہلکا عذاب ہوگا. اس یہ مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے. بابو شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی طالب باب بھی وہی باندھا گیا. حدیث میں جرح نہیں ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. تو یہ معاملہ ہوا جہنم کے درجات اور وہ درجات مختلف گناہوں کی وجہ سے آدمی وہ درجے میں رہے گا اور وہ عذاب برداشت کرتا رہے گا. مسلم کتاب الجنہ کی ایک حدیث ہے. عن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى حجزته ومنهم من تأخذه الى عنقه اخرجه البخاری في کتاب الجنہ باب جہنم اعاذنا اللہ منها. یہ حدیث کتاب الجنہ کی ہے. باب باندھا گیا ہے جہنم کے نام سے اور امام بخاری باب باندھ کر فوراً دعا بھی کرتے ہیں اعاذنا اللہ منها اللہ اس سے ہمیں بچائے. کہ سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوزخ کی آگ بعض لوگوں کو ان کی پنڈلیوں کو جلا رہی ہوگی. بعض لوگوں کو ان کو کمر تک جلا رہی ہوگی اور بعض لوگوں کو ان کی گردن تک جلا رہی ہوگی. یہ ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو عذابوں میں مبتلا کرے گا. لیکن قربان جائیے وہیں پر نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے. جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز کو اپنے دین کا ایک ستون سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کو کھا جائے گی. تأکل النار ابن آدم آگ بنو انسان کو کھا جائے گی الا اثر السجود مگر جہاں سجدوں کے نشان تھے اس کو نہیں کھائے گی. حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اعضاء سجود کو کھائے. سجدے کرنے کے نشانات کو کھائے اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیا ہے.
نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب آگے آئیے کہ جہنم جو ہے، جہنم کے اندر درجات ہیں۔ ایک جہنم ہے، اس کا نام ہے الجحیم، بھڑکتی آگ۔ الجحیم بھڑکتی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی سرکشی کیا، سرکشی شیطانیت جس کے اندر ہوتی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، جبکہ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، ایسی آخرت کو بھول جاتے ہو جو بہتر ہے اس دنیا سے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا بہتر بھی نہیں ہے اور یہ دنیا باقی رہنے والی بھی نہیں ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے۔ آدمی کی جوانی آنکھ مچولی میں گزر جاتی ہے، فوراً بڑھاپا آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے موت کے ملائکہ اس کے سامنے پہنچ جاتے ہی۔ یہ دنیاوی زندگی فنا ہونے والی زندگی ہے، لیکن پھر بھی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہیم ہے۔ جہیم بھڑکتی ہوئی آگ۔ فرشتہ آج بھی یہ سلجھا رہا ہے، آج بھی یہ آگ جلا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اس کے بعد ایک آگ ہے حطمہ۔ حطمہ کا معنی چکنا چور کر دینے والی آگ ہے۔ جھلسا کے ٹکڑے اڑا دے گی، چکنا چور کر دے گی، ایسی آگ کو کیا کہتے ہیں؟ حطمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ ہرگز نہیں، اس کے بعد اللہ اپنا بیان کرا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور ضرور وہ لوگ حطمہ میں پھینکے جائیں گے۔ ایسے عزت سے نہیں لے جایا جائے گا، لَيُنبَذَنَّ پھینکے جائیں گے، ضرور ضرور، لام بھی تاکید کے لیے، نون مشدد بھی تاکید کے لیے، لَيُنبَذَنَّ ان کو پھینکا جائے گا، فِي الْحُطَمَةِ ایسی آگ میں، چکنا چور کر دینے والی آگ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی ایسے بھڑک رہی ہے کہ آدمی کو چکنا چور کر دے گی اور اس کے ٹکڑے اڑا کے رکھ دے گی، جھلسا کے رکھ دے گی اسے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک درجہ کیا ہے؟ حطمہ، ایک جہیم ہے اور ایک حطمہ ہے، اور ایک ہے ہاویہ۔ ہاویہ کہتے ہیں گہری کھائی، لیکن یہ گہری کھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال نامے کم ہوں گے، اعمال ناموں میں نیکیاں کم ہوں گی، جس کا میزان ہلکا ہوگا، نیکیاں کم برائیاں زیادہ، تبھی تو میزان حسنات ہلکے ہوں گے۔ زندگی میں نمازیں نہیں، زندگی میں تلاوت نہیں، زندگی میں ذکر و اذکار نہیں، رمضان کا احترام نہیں، لیلۃ القدر کے پانے کی کوشش نہیں، حقوق کی پامالی، حقوق کی پاسداری نہیں، الغرض ایسے جتنے اعمال ہیں یہ سب اس کی زندگی میں رہے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے میزان حسنات اس کا ہلکا ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں تو ہم گہری کھائیاں دیکھے ہوں گے، میں بھی ایک گہری کھائی دیکھا مینگلور ایئرپورٹ میں،
جہاں دبئی کا فلیٹ رانگ لینڈنگ کی وجہ سے کریش ہوا، وہ ایک گہری کھائی تھی، میں سامنے کھڑ کے دیکھا، بھیانک لگا مجھے، لیکن جہنم کی گہری کھائی کیسی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کرے وہ دیکھنے کی نوبت بھی ہمیں نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے باغات دکھانا ہے، وہ دیکھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے۔ اور ایک جہنم کا طبقہ ہے جسے سقر کہا جاتا ہے۔ سقر بہت ہی بھیانک ہے۔ سقر کا معنی جھلسا دینے والی آگ۔ دیکھیے آگ کے اللہ کیسے کیسے نام رکھا ہے، بھڑکتی آگ، چکنا چور کر دینے والی آگ، گہری کھائی والی آگ، اور یہاں پر سقر جھلسا دینے والی آگ۔ جھلسانا کسے کہتے ہیں معلوم؟ جھلسانا جیسے کشن کو جلا کے دیکھو وہ کبھی بالکل ختم ہی ہو جاتا ہو، تو ایسے جھلس کے رہ جاتا ہے، جھلس کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَأُصْلِيهِ سَقَر، ایسے نافرمان کو ہم سقر میں داخل کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ، وہ ایسی آنکھ ہے نہ جان چھوڑے گی نہ جان دے گی، نہ باقی رکھے گی، نہ چھوڑے گی نہ لے گی، جان کو چھوڑے گی بھی نہیں اور جان کو ختم بھی کر کے نہیں رہے گی۔ لواحۃ للبشر، اور وہ آگ آدمی کو جلا کے جھلسا کے کالا کر کے رکھ دے گی، کالا کر کے رکھ دے گی۔ یہ ایسی آگ۔ اب دیکھیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھ کر ہے، 60 پہ 9 درجے بڑھ کر ہے۔ یہ کمزور انسان کو جلانے کے لیے دنیا ہی کی آگ کافی ہوتی، دنیا کی آگ کافی تھی۔ وہ اتنی بڑی آگ، اس کے اندر اتنے درجے اور جھلسا دینے والی آگ، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے کافر، مشرک اور نافرمان بندوں کے لیے صرف جلانے کا عذاب نہیں رکھا ہے، بلکہ عذاب کس لیے بنایا گیا ہے یہاں پہ بتایا گیا لا تبقی ولا تذر۔ سورہ اعلیٰ کے اندر میں ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ آگ میں آدمی نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مرنے میں شمار ہوگا نہ جینے میں شمار ہوگا۔ تو ایسے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ وہ آگ تیار کر کے رکھا ہے کہ اتنی زوردار آگ ان کو عذاب پہنچاتی رہے اور پھر وہ زندہ ہوتے رہے، پھر وہ مرتے رہے، یا ایک جو ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی آگ ہوگی وہ آدمی مرے گا ہی نہیں، لیکن تکلیف موت کی سختیوں سے کروڑوں درجے زیادہ ہوگی۔ اسی وجہ لا یموت فیہا ولا یحیا لا تبقی ولا تذر، نہ رکھے گی نہ چھوڑے گی، ایسا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے، اور ایک ہے سعیر۔ سعیر کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو، دہکتی ہوئی آگ کو۔ سورہ ملک کے اندر ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے کے بعد کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش ہم دین کی باتوں کو، توحید کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو سن لیے ہوتے، او ناقلو اور سمجھ لیے ہوتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پہلے آدمی سننا، اس کے بعد سمجھنا۔ لو کننا نسمع او ناقلو، کاش ہم سن لیے ہوتے اور سمجھ لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ آگ میں، کون سی آگ؟ یہ دہکتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے، سعیر میں نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک طبقہ ہے جہنم کا۔ اب آئیے کہ ایک حدیث بول کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے جہنم کے تعلق سے۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، اخرجہ البخاری۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ لہا 70,000 زمام، اس جہنم کے لیے 70,000 باغیں ہوں گی، 70,000 باغ ہوں گے، یعنی حق جسے کہتے ہیں ایسی چیزیں ہوں گی۔
اور ما کل زمام 70,000 ملک، ہر باغ کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے، یجرونہا، اس کو کھینچ کے لانے کے لیے 70,000 باغیں جہنم کو اٹھا کے لایا جائے گا، یؤتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا۔ 70,000 باغیں ہوں گی تو جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، قرآن مجید میں 70 کے الفاظ یا احادیث کے اندر جو آئے ہیں وہ لا تعداد کے لیے آتے ہیں۔ جیسے اگر وہ 70 مرتبہ بھی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، تو کیا 71 بار کر دیں گے تو قبول کر لے گا؟ نہیں، وہ جتنی بار بھی توبہ کریں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن کافروں کو ایک زنجیر سے کھینچا جائے گا جو 70 گز کی زنجیر ہوگی، یعنی بہت بڑی زنجیر ہوگی، یہ مطلب ہے اس کا۔ قبر میں سانپ ڈسے گا، 70 گز آدمی اندر چلا جائے گا، بہت اندر چلا جائے گا، یہ بولنا مقصد ہے وہاں۔ تو بہرحال 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے لائیں گے۔ اگر اس حدیث پاک میں یہ مان لیا جائے کہ نہیں وہ 70,000 گنتی کے لیے بیان میں ہی، گنتی کے لیے بیان میں ہی، تب بھی کتنے ہو گئے؟ کتنے فرشتے ہو گئے؟ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو، 7 7 49، پھر یہ 4 0 نیچے لاؤ، پھر وہ 4 0 نیچے لاؤ، کتنے ہو گئے؟ 8 0، یہ 2 10، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے وہ جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، اس سے بچنے کی تلقین کتاب و سنت کے اندر کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی رمضان بھر ہم نے جو عبادتیں کیے، روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کیے، ذکر و اذکار کیے، اور قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر کی تلاش میں محنتیں کیے، اللہ تعالی ہماری ان تمام محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔